يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. او کصیب من السماء، ان منافقوں کی یا مثال ایسی ہے کہ جیسے بارش ہو آسمان سے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہوں، ورعد، گرج ہو، وبرق، بجلی ہو، یجعلون اصابعہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کے سبب، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ، اور اللہ، محیط بالکافرین، کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی نگاہیں، کلما اضاء لہم، جب کبھی بھی وہ چمکے ان کے لیے، تو مشوا فیہ، اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہو جائے، علیہم، ان پر، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور چاہتا اللہ اگر، لَذَهَبَ، تو چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کی سنوائی کو، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی آنکھوں کو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے منافقین کے لیے ایک مثال بیان کی ہے، اور اس مثال میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، وہ گھپ اندھیروں کے اندر زور کی بارش آسمان سے جس میں زیادہ اندھیرے ہوں، گرج ہو، بجلی ہو، کڑک ہو، ایک خوفناک منظر ہو، اور اس کڑک اور ڈر کی وجہ سے یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ منافقین چونکہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، نمازیں پڑھتے، قرآن کی آیتیں سنتے، تو یہ جب آخرت کا عذاب سنتے تھے تو یہ ڈر جاتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے، اور کچھ وقت کے لیے ان کے اندر کچھ احساس سا پیدا ہو جاتا تھا۔ تو جب یہ احساس ان کی زندگی میں پیدا ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ کڑک، وہ خوف، وہ ڈر، یا وہ مجلس جب ختم ہو جاتی تھی، پھر اپنی کارستانیوں میں لگ جاتے تھے، تو پھر نتیجتاً ایسا ہوتا کہ یہ واپس پلٹ جاتے۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رب العالمین قادر ہے اس بات کے اوپر کہ جس ڈر کی وجہ سے یہ اپنی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے کوشش کرتے تھے، تو اللہ اگر چاہتے تو ان کی زندگی کو غیر محفوظ بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال جو اس ڈر کی وجہ سے اپنی کانوں کے اندر انگلیاں رکھتا ہے اور بجلی کی چمک میں تھوڑا سا راہ دیکھ کر چلتا ہے، تو اگر اللہ چاہتے تو یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کی نگاہیں چھین لیتے ان سے،
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے اوپر اندھیرا آ جاتا ہے، قاموا، تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فیصلہ سنایا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی آنکھیں، ان کے کان، یہ سب کچھ چھین لیتا، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے ان کو مسلسل موقع دیا۔ کئی ایک مواقع ایسے آئے کہ ان منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ان سزاؤں سے دور رکھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے، مہربانی ہے۔ اب جس طرح بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سے، آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آگے آپ کے پڑھنے میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر بہت سے موقعوں کے اوپر ان کو منوانے کے لیے، ان سے ایمان کا اقرار کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں، ان کو عذاب ان کے سروں پہ لا کے کھڑا کر دیا، اور انہیں تسلیم بھی کر لیا کہ ہم مانتے ہیں۔ تو جب وہ چیز ان سے ہٹ جاتی تو پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے، پھر نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے۔ تو اگر اللہ چاہتے تو اس عذاب کے اندر ان کو گرفتار بھی کر سکتے تھے، لیکن میں نے کل کے سبق میں آپ سے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العزت عمومی طور پر ایک انسان کو مہلت فراہم کرتے ہیں۔ اب بے وقوف آدمی جو ہے وہ مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور عقل مند جو ہے وہ مہلت سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور میری دستبستہ گزارش ہے کہ قرآن مجید کو اپنے اوقات میں سے وقت نکال کے کوشش کیا کریں۔ یہ ہم سے باتیں کرتا ہے، اللہ کا بہت پاک کلام ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن لوگوں کو اس سے وابستگی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کریم ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی موقع کے اوپر اللہ کی دی ہوئی مہلت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیے گا۔ اللہ کی مہلت کو یہ سمجھیے گا کہ اللہ کی مہلت ہمارے لیے اصلاح اور ہدایت کا راستہ بھی بن سکتی ہے، اور یہی مہلت تباہی کا راستہ بھی بن سکتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔